بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین۔ جن وجوہات کی بنا پر انسان آسیب زدگی کا شکار ہوتا ہے، آج کے اس درس میں میں ان اسباب کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سبب ذاتی گناہ ہے، جن کی وجہ سے انسان غفلت و لاپرواہی کی بنا پر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں سے الگ ہو کر اپنے شب و روز کو گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان خود ہی آسیب زدگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے سزا کا پہلو غالب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی جو تم نے بدعمالیاں کی ہیں دراصل یہ انہی کا ہی نتیجہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جنات ایسے لوگوں پر ہی غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جن کی دین سے واقفیت کم ہوتی ہے، اور جن کی زبانیں اور دل اللہ کی یاد، اللہ کی پناہ پکڑنے، نبوی اذکار و وظائف اور دیگر حفاظتی تدابیر سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ گویا خبیث جنات ایسے آدمی پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں جو مسنون اذکار اور وظائف کو ترک کر کے غیر مسلح ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جن اوقات میں انسان ایسی حفاظتی تدابیر سے تہی دامن ہوتا ہے، انہی اوقات میں جنات اس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سبب عشق اور ہوس کا ہے۔ بعض اوقات جنات انسانی عورتوں پر یا چڑیلے انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، اس لیے ان میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک سبب انتقامی جذبہ کا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لا علمی میں انسانوں کے ہاتھوں جنات کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور پھر وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں۔ اور ایک سبب بلا وجہ شرارت بھی ہے کہ بسا اوقات جنات محض دل لگی اور شرارت کی غرض سے ہی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ انسانوں پر جنات کی آسیب زدگی بعض اوقات عشق اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے کوئی کسی دوسرے کا عاشق ہو جاتا ہے، اسی طرح جن بھی کسی مرد یا عورت کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جنات کے چمٹنے کا سبب جنوں کا بدلہ لینے کا جذبہ بھی بنتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہیں کسی انسان سے لا علمی میں تکلیف پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا قصدن کیا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی جن پر پیشاب کر دیتا ہے یا اس پر گرم پانی ڈال دیتا ہے یا کسی کو قتل کر بیٹھتا ہے، حالانکہ انسان کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جنوں میں جہالت کے ساتھ ساتھ ظلم کی روش بھی عام ہے، اس لیے وہ اس انسان کو بہت سخت سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنوں کی طرف سے شرارت بلا وجہ ہی ہوتی ہے، جیسا کہ انسانوں میں بعض بے وقوف لوگ بلا وجہ ہی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سبب جادو کا ہے۔ بعض اوقات آسیب زدگی اس جادو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جادوگر کسی کے کہنے پر اسے اپنے جادوئی عملیات کے ذریعے سے کسی خاص شخص کو تنگ کرنے کے لیے جن بھیج دیتا ہے۔ وہ جن اس شخص میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر گاہے بگاہے اسے تنگ کرتا رہتا ہے، کبھی اس پر دیوانگی کی کیفیت پیدا کر کے اور کبھی اسے مختلف قسم کے دوروں میں مبتلا کر کے۔
تو اس طرح سے جو ہے وہ اس پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے۔ جب معالج جن کو حاضر کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں جادوگر نے بھیجا ہے۔ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر وقت جن کو انسان پر غلبہ پانے یا اسے چمٹنے کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ انسان خود بعض اوقات اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جن کو اس پر مسلط ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسی چند انسانی کمزوریاں خاص حالات کے سبب سے ہوتی ہیں۔ مثلا سخت غصہ کی کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے تو شیطان سخت غصہ کی کیفیت میں اس میں داخل ہو جاتا ہے، یا بسا اوقات انسان سخت خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے اور خوف کی کیفیت میں بھی شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سخت غفلت کی حالت میں بھی شیطان کو اس میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، یا پھر انسان اتنی خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ آپے سے باہر ہو چکا ہوتا ہے تو شیطان کو اس وقت بھی اس میں داخل ہونے کی راہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح حرام طریقے سے شہوت رانی کی جو حالت ہے یہ بھی شیطانی راہ ہے اور اس سے بھی شیطان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یا پھر عمدن یا لاشعوری طور پر جنات کو تکلیف پہنچانے کی حالت، یہ بھی شیطانی راستے کو ہموار کرتی ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر جن چمٹنے کی کوئی حقیقت ہے تو یہ کسی کافر کو کیوں نہیں چمٹتے، صرف مسلمانوں کو ہی کیوں چمٹتے ہیں؟ اہل علم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ جنات کفار پر ہی مسلط ہوتے ہیں، بلکہ بعض آیات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات چمٹتے ہی کفار اور مشرکین پر ہیں۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ غیر مسلم اطباء بھی شریر جنات کی وجہ سے مرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں یہ چاہیے، جبکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ شیاطین کے لیے کون کون سی راہیں ہموار ہیں، اور شیطان تو ویسے ہی انسان کے ساتھ رہ رہ کے اس کی کمزوری کو بھانپ چکا ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے کمزور ہے، تو جس طرح جہاں سے اس کو کمزوری کا پتہ چلتا ہے وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شیطان کو موقع ہی نہ دیں۔ اپنے اندر سے جو کمزوریاں ہیں، ایمانی کمزوریاں ہیں، دینی کمزوریاں ہیں، شرعی حوالے سے جتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں، ان کمزوریوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کبھی بھی شیطان مسلمان پر، مومن پر حاوی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ شیطان کی ساری چالیں کمزور ہیں، تو مومن پر کبھی بھی وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے تسلط سے مومن آزاد رہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اپنے شب روز کو اللہ کی محبت میں گزاروں گا، اللہ اطاعت اور بندگی میں رہوں گا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے مومن آدمی کے لیے شیطان سے دور رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام بھائیوں کو ہر طرح کی شیطانی ہتھ کنڈوں سے آزاد رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔